نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے دروازے پر جلوہ فروز تھے۔ ایک شخص کا جنازہ آیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا اس شخص پر قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص پر 4 درہم کا قرض ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ جس کے اوپر 4 درہم کا قرض ہو اور وہ ادا کیے بغیر ہی مر گیا ہو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، جناب جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل کو آدمی کی صورت میں بھیجتا ہوں اور وہ اس کا قرض ادا کرتا ہے۔ آپ اٹھیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، کیونکہ وہ مغفور ہے، بخشا ہوا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اس شخص کو یہ عزت و کرامت کس کی بدولت حاصل ہوئی؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ صورت پڑھتا تھا، سورہ اخلاص پڑھتا تھا، جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور اس کی ثنا و تعریف ہے، اور کہا کہ جس نے تمام عمر میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو خلوص کے ساتھ پڑھا، وہ دنیا سے نہ جائے گا جب تک جنت میں وہ اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ خصوصاً جس نے روزانہ کی 5 نمازوں میں بار بار سورہ اخلاص کو پڑھا، تو روز قیامت اس کے لیے اور اس کے تمام ان اقرباء کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، یہ سورہ اخلاص ان کے لیے بھی شفاعت کرے گی۔ محترم سامعین و ناظرین، حدیث پاک آپ نے سماعت کی کہ کس طریقے سے جو شخص سورہ اخلاص کو معمول بنا لیتا ہے، 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر سورہ اخلاص پڑھنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس گھر سے شیاطین کو بھگا دیتا ہے، اس گھر سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب تک سورہ اخلاص کی برکت گھر میں رہتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر بھی ایسی فراوانی عطا فرماتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ اخلاص ہو سکے تو ہر روز ہمیں 100 مرتبہ پڑھنی چاہیے، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اس سورہ اخلاص کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے گھر کے اندر برکتیں اور وسعتیں پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔